حذیفہ صاحب آپ تازہ انٹرویو کر آئے ہیں سہیل افریدی صاحب کا، لیکن کچھ خبریں ہم بھی آپ کے گزارش کر دیتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ شفیع جان صاحب اور سہیل افریدی صاحب یہ اچھے لوگ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. ان بیچاروں کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ سہیل افریدی صاحب پہ بار بار الزام لگتا ہے کہ وہ گنڈا پور کی پالیسی لے کر چل رہے ہیں. سہیل افریدی پچھلے 15 دن میں 15 دفعہ علیمہ خان صاحبہ کو فون کرتے ہیں، وہ ان کی واٹس ایپ کال نہیں لیتی. وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کے سیاست کرنا چاہتی ہیں. خود تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کے لیے ہمیں کہا گیا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، تینوں بہنوں کی اکٹھے ملاقات کرائیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر ان کی بات کوئی درست مان لیں کہ انہیں پتہ نہیں کس نے کہا تھا ملاقات ہے، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن اگر واقعی انہیں کسی نے کہا تھا کہ ایک بہن کی ملاقات ہو جائے اور وہ اپنے بھائی کی ویل بینگ جان لے، تو علیمہ خان نے کہا نہیں، میں وہ ملاقات نہیں ہونے دوں گی. اگر میڈیکل بورڈ کے لیے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی فلاں بندے کو شامل کر دیں، تو علیمہ خان نے ان بیچاروں کی کھچائی کی. آج سہیل افریدی کے ساتھ وہی صورتحال ہے کہ تم جو ہے مرکز پر لشکر کشی کیوں نہیں کر رہے، تم نے اتنی لمبی تاریخ کیوں دی. اگر میری اس انفارمیشن کو سہیل افریدی صاحب ریبرٹل کر دیں تو بے شک میرے خلاف آپ سہیل افریدی صاحب کا اور علیمہ خان صاحبہ کا موبائل لے کر پیکا قانون کے تحت آپ پیکا ایکٹ نہیں تو ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب جواب دے دیں گے، وہ ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. آخری بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، چاہے ہمارے بھائی شفیع جان ہو گئے یا سہیل افریدی ہو گئے، اور سیاسی لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں جب نہیں. حذیفہ بھائی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا آپ کی حکومت اب جیل سپرنٹینڈنٹ سے ریکویسٹ کرے گی کہ یار اب تو یہ ان کا صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ ہم سیاسی بیان نہیں دیں گے تو ہم ملنے دو. دیکھیں ہم ریکویسٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر جیل سپرنٹینڈنٹ ان کے کنڈکٹ کو درست جانتے ہوئے ملاقاتوں پر پابندی ہٹائے گا تو ہم اس کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اچھا صحیح ہے. شفیع جان صاحب آپ میرا خیال ہے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ریکویسٹ کر لیں، کیونکہ حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خیر مقدم کریں گے اگر وہ اجازت دے دے. اور باقی آپ اس خبر کی تردید کرنا چاہیں گے جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے، ان سے خان صاحب کی بہن اتنی ناراض ہے کہ ان کا فون نہیں اٹھاتی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ حذیفہ صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے، گراؤنڈ لیول کے ورکر ہیں، وہ کئی دن سے اس بیانیے پہ کام کر رہے ہیں. میں کمپلیٹلی اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی صورتحال کر دی بھائی تردید صحیح ہے، چلو کر دی. جس قسم کا پروپیگنڈا مسئلے کا حل نکال لینا، دونوں کے واٹس ایپ کا ڈیٹا سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں، ہمیں تو نہیں دکھائیں گے. یہ آپ کل انٹرویو کر آئے ہیں، سہیل افریدی صاحب سے ایک ملاقات رکھیں کل آپ چائے پر، اور ان کے موبائل میں علیمہ خان صاحبہ کا واٹس ایپ کھولیں، ریکارڈ ڈیلیٹ نہ ہوا، وہ آپ کو نظر آ جائے گا بیچارے کتنی کالیں کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ بھائی میں ایک کرمنل دوسرے کرمنل سے اللہ نہ کرے رابطہ تھوڑی کر رہا ہے کہ مجھے میرے پاس ایک مورل اتھارٹی کیسے ہے کہ میں کہوں کہ اپنا فون دکھاؤ، بتاؤ اس کو فون کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اصل میں میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ شفیع جان صاحب نے تردید کر دی، اگر آپ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس بات کو جانے دیں. میں تو صرف اپنی بات کی تصدیق کے لیے جی شفیع صاحب دیکھیں میں نے تو کمپلیٹلی اس بات کی تردید کر دی ہے، لیکن ان کا انٹرسٹ. اور شفیع صاحب آپ ساتھ میں بتانا چاہیں گے کہ آخری رابطہ کب ہوا ہے سہیل افریدی صاحب کو، اور محسن نقوی صاحب کا نہیں پوچھ رہا، سہیل افریدی صاحب کو اور علیمہ صاحب، یہ تو بتا سکتے ہیں نا. محسن نقوی صاحب والا نہیں بتایا، وہ نہیں پوچھ رہا. نہیں، رابطہ ہوتا رہتا ہے. اب یہ میں ایکوریٹ نہیں بتا سکتا کہ آخری رابطہ کب ہوا ہے، دن میں 1-2 دفعہ تو بات ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب تو ہم نے بھی یہی جاننا ہے، تھوڑی کوئی ٹائم اور وہ نہیں آنا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دن میں دیکھیں اب تو صحت کا ایشو بنا ہوا ہے، تو صحت کے ایشو پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان سے رابطے میں رہتی ہے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت ہم ان کی صحت کے بارے میں بھی بڑی تشویش ہے. ہم اس مسئلے پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم 27 ستمبر پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. افریدی صاحب جو ہیں آج وہ پشاور پہنچ گئے ہیں، کل وہ ضلع خیبر سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کے آبائی حلقہ ہے. اس کے بعد ہم نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان بھی جانا ہے، خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ حصوں میں جانا ہے. کیا ہونے والا ہے افریدی صاحب کی قیادت میں ضلع خیبر میں؟ ہم اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں. کل کوئی مظاہرہ ہے، احتجاجی مظاہرہ وغیرہ وہاں پہ کل کوئی پروگرام ہے؟ نہیں، اسٹریٹ موومنٹ ہی ہوگی، جس طرح باقی ضلعوں میں ہم اسٹریٹ موومنٹ کی تھی، جس طرح پنجاب میں کرفیو لگائی گئی تھی لیکن پھر بھی اسٹریٹ موومنٹ ہوئی تھی. سندھ میں وزیر اعلیٰ ملاقات سے ہٹ گیا تھا، لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ پھر بھی ہمارا انٹریکشن رہا تھا. بلوچستان میں یہ 144 لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ جلسہ ہوا. تو کل اسٹریٹ موومنٹ ضلع خیبر میں ہے. ضلع خیبر میں آپ ہزاروں لوگ دیکھیں گے. خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں اب ہم نے جانا ہے، یونیورسٹیز میں سیمینارز کرنے ہیں. ہم نے یوتھ کو فوکس کیا ہوا ہے، 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ لینا ہے 27 ستمبر کو. اور آپ
آپ دیکھیں گے جب ہم پشاور سے نکلیں گے تو 20 لاکھ کا فگر ہمارے ساتھ ہوگا. اور سر اس بیان کو پی ٹی آئی کا بیان سمجھا جائے جو میں یہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ خان صاحب کی صحت کوئی اتنی اللہ نہ کرے ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے جو حلیمہ صاحبہ نے جو کہا ہے. دیکھیے میری نظر سے تو ان کا بیان نہیں گزرا, لیکن ایک تشویشناک صورتحال تو اس وقت ہے. اچھا شفیع بھائی 30 سیکنڈ لگیں گے, سن لیں ذرا, تو کہ آپ نظر سے نہیں گزرا تو سنا دے ذرا یہ حلیمہ صاحبہ نے کیا کہا ہے جلدی سے. جی کہ عمران خان کو بلڈ پریشر چڑھ گیا, ہاں, اور پتہ نہیں کتنا ہو گیا. انہوں نے ٹیسٹ رن کرنے کے لیے پہلے کہیں گے بلڈ پریشر چڑھ گئے, اس کے بعد کہیں گے کہ ان کو کچھ ہو گیا. تو اب یہ ساری دنیا میں اتنی آگ کی طرح کون پھیلاتا ہے ان کے اپنے ڈاؤٹس کہ عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے ٹاؤٹ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں. اگر میں صحیح سمجھاؤں صحیح سنا یہ کہا نا. دیکھیں جو صحت کا معاملہ ہے اس کو فیملی ہی دیکھتی ہے, کیونکہ یہ کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں, تو وہ بہتر ہی بتا پائیں گی. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایکسیس ملے, اور ایکسیس جب ہمیں ملے گا تو صاحب شفیع جان ایک انتہائی ورکر آدمی ہے, ینگ یوتھ کے نمائندے ہیں, وزیر اطلاعات ہیں, ایسے سوال ڈال کے بیچاروں کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ پتہ آپ کو بھی ہے, پتہ مجھے بھی ہے, صرف باتیں ہیں موروثیت کی, ورنہ جماعت تو تحریک انصاف ہے موروثیت. میں سوال ڈال کے اتنا مشکل میں نہیں ڈال رہا جتنی آپ اور میرا بھائی حسن ایوب ان کی تعریفیں کر کے ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آپ لوگ مہربانی کرو تعریفیں نہیں, یہ مشکل حالات کی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. بدامی صاحب بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایکسیس ہمیں دے دیں, ملاقات ایک بندے کی کروا دیں, ملاقات ہوگی تو تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے, بڑی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں؟ اب تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی گفتگو باہر نہیں ہوگی, کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی, ہم صرف صحت کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے, پورا پاکستان ان کے بیک پہ کڑا ہے, وہ 90% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے. لیکن جو ہٹ درمی اس حکومت کی ہے یہ یاد رکھی جائے گی اور اس کے ساتھ اس سے سخت رویہ اپنایا جائے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. شفیع جان صاحب نے آج کے پروگرام میں کہا کہ ہماری حکومت آئے گی اس سے زیادہ ایف آئی آر کاٹیں گے ان لوگوں کے خلاف. اب ہم اعلان کر رہے ہیں کل سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے, یہ بھی کہا ہے. اور حذیفہ صاحب نے کہا اب اگر جیل سپرنٹینڈنٹ اجازت دے دے خان صاحب کو فیملی ملاقات کی تو حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.